अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। على خفاف الله وأنتم عالم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة سابغة يغلبوا مئات وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور یقینا اللہ صبر کرنے والوں ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کس کمزوری کا ذکر ہے اور یہ کمزوری کیسے آئی، اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جہاں تک مہاجرین اور انصار میں سے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے جو سابقون و اولون میں سے تھے، تو ان کے اندر معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں تھی، لیکن جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کی تربیت ابھی اس انداز میں نہیں ہو پائی تھی جیسے پرانے لوگوں کی ہوئی تھی۔ ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا، اور مسلمانوں کی مجموعی تعداد میں ایسے نئے لوگوں کا تناسب روز بروز بڑھ رہا تھا۔ مثلا اگر پہلے 1000 لوگوں میں 50 یا 100 نئے لوگ ہوں گے تو اب ان کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا اوسط کے اعتبار سے مسلمانوں کی صفوں میں پہلے کی نسبت اب کمزوری آ گئی تھی، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أراد الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دیں۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 لوگ قیدی بنے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشاورت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے اور فدیہ وغیرہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رؤوف الرحیم اور رقیق القلب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے بہت سخت گیر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ آزاد ہو کر پھر کفر کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے، اس لیے جب تک کفر کی کمر پوری طرح ٹوٹ نہیں جاتی ان کے ساتھ نرمی نہ کی جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، بلکہ مہاجرین اپنے قریب ترین عزیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ بعد میں ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ ہوا اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ اس فیصلے پر اس آیت کے ذریعے گرفت ہوئی کہ جب تک باطل کی کمر پوری طرح سے توڑ نہ دی جائے اس وقت تک حملہ آور کفار کو جنگی قیدی بنانا درست نہیں۔ انہیں قیدی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ رہیں گے اور آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، لہٰذا وہ پھر سے باطل کی طاقت کا سبب بنیں گے اور پھر سے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ یہ فدیے کی طرف اشارہ ہے۔ اب نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ، اور نہ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے ہاں جب اپنے مقرب بندوں کی گرفت ہوتی ہے تو الفاظ بظاہر بہت سخت استعمال کیے جاتے ہیں، چنانچہ ان الفاظ میں بھی ایک طرح کی سختی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔